بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور آپ کے مریدین بھی آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ علم تصوف کے موضوع پر بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا آیا اور آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، حضور میں تباہ ہو گیا ہوں، حضور میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیوں آپ سے بات نہیں ہو رہی، کیا ہوا ہے آپ کے گھر کو؟ مرید نے پریشانی کے عالم میں کہا، حضور میری ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اس کو بہت ہی لاڈ پیار سے پالا، اس کی دینی اور دنیاوی تربیت کی، کبھی اس کو گھر سے تنہا نکلنے نہ دیا، اس کی ضرورتوں کا خیال خود رکھتا تھا۔ مگر جب کچھ دیر پہلے میں اپنے گھر میں آیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی موجود نہ ہے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ فاطمہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوپر چھت پر گئی ہے کچھ کام کے سلسلے میں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ہم گھر والوں نے سوچا کہ فاطمہ ابھی تک چھت سے واپس کیوں نہ آئی، تو ہم نے اوپر جا کر دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چھت پر بھی موجود نہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ کدھر گئی، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ چھت پر ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، واللہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، ابھی چھت پر گئی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ادھر موجود تھی، پتہ نہیں اب وہ کدھر چلی گئی ہے، کون اس کو لے گیا، کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ مرید روتے روتے مزید کہنے لگا، اس کے بعد ہم نے سارے گھر کی تلاشی لی مگر فاطمہ نہ ملی۔ اس کے بعد میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کے گھروں میں پیغام بھیجے کہ ان کے گھر تو فاطمہ نہیں آئی، لیکن ان کے ہاں سے بھی جواب یہی ملا کہ ادھر فاطمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سب محلے والے اکٹھے ہو کر اس کو ڈھونڈنے لگے، لیکن فاطمہ کہیں نہیں مل رہی، ہماری مدد کریں، ہم برباد ہو جائیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ مرید انتہائی غمگین آواز میں کہنے لگا، حضور مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ و سلامت اور عزت میں چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کی باتیں سن کر کہا، خاموش ہو جائیں، ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور اس مرید سے کہا، کرب کے جنگل کو جانتے ہو؟ اس مرید نے کہا، حضور جانتا ہوں، وہ تو بہت ہی دور ہے، انتہائی ویرانہ ہے، بیاں باں ہے، ادھر تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ تم اس جنگل میں چلے جاؤ، پہلے پہاڑ سے گزر کر دوسرا پہاڑ آئے گا، اس کے بعد آگے تھوڑا سا جانا تو تیسرا پہاڑ آئے گا، اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر میرا نام لے کر اپنی انگلی پر پھونک لینا، اس کے بعد اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ لگا لینا۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ وہاں سے جنات کی ٹولیاں گزریں گی، ایک کے بعد دوسری ٹولی، دوسری کے بعد تیسری ٹولی گزرے گی۔ آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن آپ کو اتنا ڈرائیں گے کہ آپ ڈر جاؤ گے، لیکن آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جب جنات کے تمام گروہ وہاں سے گزر جائیں گے تو سب سے آخر میں جنات کے شہنشاہ وہاں سے گزریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، تو آپ نے بتانا ہے کہ مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر بھیجا ہے اور میری بیٹی گم ہو گئی ہے، اس کو جن اٹھا کر لے گئے ہیں اور میں اس کو عزت کے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ مرید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرب کے جنگلات کی طرف نکل گیا اور ادھر جا کر تیسرے پہاڑ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جس طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بالکل اسی طرح سے اپنے ارد گرد دائرہ لگا لیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ جنات کی ٹولیاں وہاں سے گزرنا شروع ہو جاتی ہیں اور طرح طرح سے مرید پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دائرے سے آگے نہیں آتے ہیں۔ مرید استقامت کے ساتھ بیٹھا رہا، جب سارے جنات وہاں سے گزر گئے تو آخر میں جنات کے شہنشاہ کا قافلہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ مرید کیا دیکھتا ہے کہ وہ دور سے ہی مرید کو دیکھ کر دھاڑنے لگتا ہے، ہاتھی جیسا اور شیر کی دھاڑ کے جیسا آواز نکالتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مرید پہلے تو گھبرایا، لیکن جب اس نے سوچا کہ میرے پیر نے کہا تھا کہ وہ تجھے کوئی
نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو اس میں حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی۔ اس نے اپنے دائرے میں بیٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا اور کیا دیکھتا ہے کہ جنوں کا شہنشاہ اس کی طرف بڑھتا ہوا آگ نکالتا آ رہا تھا۔ جنات کے شہنشاہ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں مرید سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو مرید اسے جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ اس جن نے کہا تم ادھر ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ تو مرید نے جواب دیا کہ میری بیٹی کو اس طرح سے لاپتہ ہوئے 2 دن ہو گئے اور وہ چھت پر گئی تھی اور وہاں سے کسی جن نے اسے اٹھا لیا ہے۔ جیسے ہی جنات کے شہنشاہ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مرید کی بات سنی تھی، اس نے جنات کو واپس بلایا اور کہا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی بیٹی کو کسی جن نے اٹھا لیا ہے۔ تم پہاڑوں، ویرانوں، بیابانوں اور جنگلات میں پھیل جاؤ اور وہاں تلاش کرو کہ کس جن نے اس مرید کی بیٹی کو اٹھایا ہے، اور مجھے بیٹی زندہ و سلامت اور عزت والی چاہیے۔ جلدی جاؤ، اور ہاں، مجھے آ کر یہ نہیں کہنا کہ حضور ہمیں نہیں ملی ہے، مجھے ہر حال میں وہ بچی چاہیے، کیونکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید آیا ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ یہاں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ولی اللہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ کرامات کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جواب یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور نبی کی شریعت پر سختی سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا، اور جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جنات تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی لڑکی ہوتی ہے۔ لڑکی کو دیکھتے ہی مرید کہہ دیتا ہے یہی میری بیٹی ہے۔ تو جنات کے شہنشاہ نے کہا کون جن اس کو وہاں سے اٹھا کر لایا؟ تو ایک جن آگے بڑھا اور کہنے لگا میں اس کو اٹھا کر لایا ہوں۔ یہ اپنی چھت پر کھڑی تھی، لیکن اس کا کھلا ہوا چہرہ اور اس کے کھلے ہوئے بال دیکھ کر میں رہ نہ سکا، اور میں نے اڑتے ہوئے اس کو وہاں سے اپنے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر اڑ گیا۔ اس کے بعد جنات کے شہنشاہ نے ایک جن سے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے حضور کے علاقے میں ایک لڑکی کو اٹھایا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس کا سر اڑا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنوں کا شہنشاہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ لو آپ کی بیٹی عزت کے ساتھ واپس کر رہے ہیں، اور جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا تو ہمارا سلام بھی ضرور کہنا، ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرید نے پوچھا اے جنات کے شہنشاہ کیا آپ بھی حضور کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ہر اللہ کے ولی کو مانتے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے واپس گھر لاتا ہے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کرتا ہے۔ ناظرین جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا تو کیا ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو نبی کی شریعت پر پابندی سے عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دعا کی، ان کے بول کی لاج رکھتا ہے اور ان کا کہا ہوا پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔